لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل تقریم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ابابل کا درود و سلام پڑھیے۔ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ چھٹا پارہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از قرآن و حدیث۔ آقا نامدار حضور سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے آنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اعلانات کروائے۔ ان اعلانات کا جو ذکر ہے وہ واضح طور پر پچھلی جمعۃ المبارک میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور تورات مبارک سے، انجیل مبارک سے بھی ذکر کیا اور قرآن مقدس سے بھی ذکر کیا۔ اب آج پھر وہی سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو نور سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات۔ اگر آپ 1400 سالہ مفسرین کی طرف جائیں جو قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی طرف جائیں کہ وہ کیا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں، تو اس سے مراد آقا علیہ السلام ہے اور آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس، یہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے نور، ایک نبی آیا نور بن کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نور ہدایت بھی ہیں اور نور حسی بھی ہیں۔ کہ آپ ہدایت کا نور ہیں کہ جو آپ سے جڑ گیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ گمراہی سے دور ہو گیا۔ اور آپ نور حسی بھی ہیں کہ آپ کے نور حسی کا عالم یہ ہے، اس نور حسی سے مراد محسوس کیا جانے والا نور، اور نور ہدایت روحانی طور پر، ایمانی طور پر محسوس کیے جانے والا نور۔ تو نور حسی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ کے جسد اطہر سے نور کا اظہار ہوا، کبھی دن میں ہوا اور کبھی رات میں ہوا۔ اگر آپ رات کی بات کریں تو حضرت عائشہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم ہو گئی، اور یہ میرے اسی حجرے کی بات ہے جس میں آج آقا علیہ السلام گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے۔ اسی حجرے میں، اسی کمرہ مبارکہ میں سوئی گم ہو گئی۔ جب سوئی گم ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں زمین پر ہاتھ مار رہی تھی کہ کہیں میرے ہاتھ لگے، اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ سوئی جو ہے نا اس کی نوک میرے لگ جائے گی، ہاتھ پہ لگ جائے گی تو عجیب سلسلہ ہوگا اور تکلیف ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا ہے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام آپ کے چونکہ چراغ جلا ہوا نہیں تھا اور اندھیرا تھا، تو آپ کے اسی معصومانہ انداز پر آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اے عائشہ اندھیرے میں بھی سوئی ڈھونڈتے؟ چراغ جلانے جب جلے گا تو تب آپ ڈھونڈ لیجیے گا، مگر اسی مسکراہٹ کے دوران آقا علیہ السلام ابھی تبسم ہی فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مبارک دانت مبارک اندھیرے میں چمک رہے تھے، اور اس سے اتنی
اتنی زیادہ روشنی نکل رہی تھی، اتنی زیادہ چمک تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سوئی مل گئی، آپ کو سوئی نظر آ گئی اور سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ حالانکہ اندھیرے میں کسی کی مسکراہٹ سے بھلا کبھی روشنی نکلا کرتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں، مگر آقا علیہ السلام نے جب مسکراہٹ فرمائی تو آقا علیہ السلام کے معجزے کا اظہار ہوا، اور آپ کا جو محسوس کیا جانے والا نور ہے، جو نور حسی تھے، اس سے باقاعدہ گم شدہ سوئی مل گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلکہ اللہ کے نبی اور ولی کا ہر معجزہ، اور نبی کا ہر معجزہ اور ولی کی ہر کرامت وہ اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے، اور کرامت اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو محیر العقول ہو۔ اب محیر العقول کا مطلب یہ ہے کہ جو امپاسبل ہو بظاہر سے انڈرسٹینڈ کرنا، اسے سمجھنا ممکن نہ ہو، وہ سمجھ میں نہ آئے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے، نہیں سمجھ آتی کہ آسمان سے کوئی مخلوق نظر آتی ہے، اب یہ عقل ایمان کو تو سمجھ آتی ہے، عقل کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوا صحیح حدیث ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جو ہے وہ چاند دو ٹکڑے ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر چاند کے ٹوٹنے کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام کا جو نور حسی ہے وہ واضح طور پر پتہ چلا۔ دوسری مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ پاک کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، تو ہجرت کر کے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے اور اپنے اہل محبت جو تھے ان کے جھرمٹ میں ایک قافلہ کے ساتھ مدینہ پاک میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو چھتوں پر اس وقت کے جو نامور قبیلہ تھا بنو نجار، ان کی بیٹیاں دف لیے کھڑی تھیں، اور جب وہ دف لیے کھڑی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ودعا للہ داعی۔ تو جب یہ پڑھ رہی تھی تو آقا علیہ السلام اتنے زیادہ محبت، پیار اور جوش میں تھے کہ آقا علیہ السلام کے رخ انور سے تبسم نکل رہا تھا، اور آپ بہت زیادہ خوش تھے، حتیٰ کہ سورج کی جو روشنی ہے اس سے عام روشنی تھی، مگر سورج کی روشنی میں دن کے اجالے میں آقا علیہ السلام کے رخ انور سے ظاہر ہونے والا اور نکلنے والا جو نور ہے وہ صحیح البخاری اور دیگر احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اس سے مدینہ پاک کے در و دیوار مزید چمک رہے ہیں۔ واضح طور پر کہ آقا علیہ السلام کا رخ انور سے ظاہر ہونے والا نور، یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ جو رخ انور سے نکلنے والا نور ہے وہ مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو اور مزید روشن کر رہا تھا۔ اور اگر آپ یعنی جیسے کہ ابھی سورج کی روشنی ہے، یہ دن کا اجالا ہے، دن کے اجالے میں اگر آپ نے اس وقت کا نور سمجھنا ہو تو ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیوب لائٹس جل رہی ہیں، یہ بلب جل رہا ہے ہمارے سر پہ، یہ جو ہے نا بلب جل رہا ہے، ٹیوب لائٹس ہیں، حالانکہ دن کا اجالا بھی ہے اور سورج نکلا ہوا بھی ہے، اس کے باوجود ان کی جو روشنی ہے وہ الگ سے نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم چل رہے ہیں بازار میں اور بازار میں چلتے ہوئے ایک نئی روشنی ہمیں کیسے سمجھ آ سکتی ہے، تو ہاں دن کے اجالے میں بھی سمجھ آ سکتی ہے، جیسے کہ ان ٹیوب لائٹس کی روشنی دن کے اجالے میں آپ کو الگ سے نظر آ رہی ہے۔ یہ تو انسان کی اور عام انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے معجزے کا اظہار سورج کے سامنے ہوا تو سورج کی روشنی نبی کے نور کے سامنے ماں لپٹ رہی تھی، اور آقا علیہ السلام کا نور جو ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں کے در و دیواروں کو مزید چمکا رہا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہماری طرف سے نور۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نور پر پورا قصیدہ نور لکھا۔ آپ فرماتے ہیں، آؤ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ صبح طیبہ میں نوری بٹتا ہے پاڑا نور کا،
آئیے نا مل کے پڑھ لیجیے صبح دربار میں ہوئی بڑھتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا آؤ نا مل کے پڑھ لیجیے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آقا علیہ السلام تو نور ہے ہی نا، اللہ حضرت نے تو آپ کے نسل پاک کے نور کی بھی ذکر بات کی ہے، اور ہاں آقا علیہ السلام کی اہل بیت بھی نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہہ دیجیے نسل سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ کون نور ہے جسے نور حسی کہا جاتا ہے، جسم کی نور؟ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ ہے آقا علیہ السلام کے نور کی بات۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور آیت مبارکہ پڑھتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی اور یہ 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 107 107۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، آقا علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، رحمت کی بات کبھی پھر کریں گے، مگر اس آیت مبارکہ میں واضح دلیل ہے، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی امتی یہ آیت نہیں پڑھتا تو تب تک اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا، سورہ انبیاء مکمل نہیں ہوتی، 17واں پارہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا میلاد ہے، اور جو جب تک میلاد پڑھ نہ لے اللہ قرآن کی تلاوت قبول نہیں کرتا۔ یہ واضح طور پر بات ہے، یہی وجہ ہے کہ میلاد کا مہینہ آیا ہے، اور ہم میلاد کے مہینے میں واضح طور پر آقا کا میلاد منا رہے ہیں، جمعے میں بھی اور دیگر محافل میں بھی، دن رات بھی آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر، یہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے، آمد مصطفیٰ کا ذکر، میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جس کا ترجمہ ہے
یقیناً تمہارے پاس تشریف لائے ہیں رسول. کون؟ رسول تشریف لائے ہیں. آگے جنہیں تمہارا مشقت میں پڑھنا ناگوار ہے، یعنی مشقت میں پڑھنا گوارا نہیں، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں بھی آقا علیہ السلام کی آنے کا ذکر ہے، آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے اور مہربان بن کے آنے کا ذکر ہے. اور امتیوں پر مشکل اگر ہو تو نبی کو گوارا نہیں تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. وہ نبی آیا ہے کہ اگر ہم دنیا میں رزق کی تنگی ہے یا بیماری ہے یا پریشانی ہے یا اولاد کا معاملہ ہے یا کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی بھی مشکل ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، رسول کا واسطہ مانگتے ہیں، حبیب علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی دعا قبول فرماتا ہے. اور ہمارا مشکل میں پڑھنا اور وہ پریشانی میں ہونا اور پریشانی کے عالم میں جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نبی کو ہمارا مشکل میں پڑھنا گوارا نہیں ہوتا. اسی لیے آقا علیہ السلام اپنے مزار پر انوار میں بیٹھ کر بھی ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو ہم امتیوں کی مشکلات حل جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں ملا. اس آیت سے اسلام کا جو عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ والوں کے بارے میں، یہ آیت ماضی کی آیت نہیں کہ چلو جی یہ ماضی کی آیت ہے اور زمانہ ماضی گزر چکا اور اس کا حکم بھی گزر چکا. ہر چیز نہیں. یہ آیت مبارکہ آج بھی قرآن کا حصہ ہے اور آج بھی یہ آیت باقی ہے، منسوخ بھی نہیں ہوئی اور قیامت تک باقی رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جب ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ زمین پر مدینہ میں تشریف فرما تھے تب بھی امت کا تقریب میں پڑھنا گوارا نہ تھا. اور آقا علیہ السلام آج گنبد خضرا میں ہیں، آج بھی قرآن کی آیت سچی ہے. نبی علیہ السلام کو ہمارا مشکلات میں پڑھنا گوارا نہیں ہے، صبح قیامت بھی گوارا نہیں ہوگا اور فیصلے کے وقت بھی، عدل کے وقت بھی گوارا نہیں ہوگا. لہذا یہ آیت بتا رہی ہے اے لوگو تمہارا مہربان نبی آ گیا ہے، تمہارا نبی تم پر شفقت کرنے والا بن کر آ گیا ہے. لہذا نبی کا میلاد بھی مناؤ، آنے کے شکرانے بھی مناؤ، ان کی مہربانی کا ذکر کرو، ان کی رحمت کا ذکر کرو. وہ رؤوف بھی بن کے آیا ہے اور وہ رحیم بھی بن کے آیا ہے. اس لیے ہم آمد مصطفیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں بجا قرآن میں فرمایا کہ تمہارا نبی آیا، رحمت بن کے آیا، رؤوف بن کے آیا، رحیم بن کے آیا، رحمت للعالمین بن کے آیا. اور آنے کا ذکر ہر آیت میں آ گیا، وہ آیا، وہ بھیجا گیا، وہ تشریف لایا، مختلف قرآن کی آیات میں ذکر ہے. تو آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمد. اور ہم جو میلاد مناتے ہیں وہ کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ، اسی کا ذکر ہوتا ہے. اور ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ڈھیر ساری احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو طبقات المعجم الکبیر میں ہے اور طبقات الکبریٰ میں یہ حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. جیسا کہ میں ہر سال بیان کرتا ہوں، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خرج منی نور، میرے جیسا دیکھا کہ سے نور ظاہر ہوا اور اس نے سارے عالم کو جگمگا دیا، پوری کائنات روشن ہو گئی. حتیٰ کہ فرماتی ہیں اسی روشنی کے عالم میں نے شام کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی اور فرمایا مشرق کا مغرب دیکھ لیے. سے یہ نبی کا نور وہ ہے کہ جس کے جسم میں آ جائے اس پر ساری کائنات کے پردے اٹھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو سچے صوفیاء ہیں، وہ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، وہ دیواروں کے پیچھے کا حال بھی جانتے ہیں، کیونکہ ان کے سینوں میں نبی کے نور کا روحانی فیض موجود ہوتا ہے. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی امی جان نے ہمیں بتایا کہ جب آپ تشریف لائے تو فرماتی ہیں خرج منی نور،
میرے جسد گھر سے دور ظاہر ہوا، سارے حجابات اٹھ گئے، میں نے مشرق کا مغرب سب کچھ دیکھ لیا، اور فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً على ظاہر الکعبہ، میں نے ایک جھنڈا مشرق کی سرحد پر جبرائیل امین کو لگاتے دیکھا، دوسرا جھنڈا مغرب کی سرحد پر جبرائیل امین کو لگاتے دیکھا، اور تیسرا جھنڈا میں نے کعبہ کی چھت پر جبرائیل امین کو لگاتے ہوئے دیکھا۔ لگاتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جھنڈا لگ رہا تھا اور بیت اللہ شریف کی چھت تھی، اور حضرت آمنہ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی کہ بیت اللہ کی چھت پہ جھنڈا لگا ہے، مشرق کی سرحد پہ جھنڈا لگا ہے، مغرب کی سرحد پہ جھنڈا لگا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جب محبوب آ گئے تو اللہ نے خود بتا دیا، لوگوں محبوب کی آمد پر میں مشرق سے مغرب تک جھنڈے لگوا کر بتا رہا ہوں کہ جب میرا محبوب آتا ہے تو مشرق سے مغرب تک اعلان ہو جائے کہ رحمت للعالمین کی آمد ہو گئی ہے۔ اور میرا محبوب آ گیا تو مشرق سے مغرب تک جو تمہارے بس میں ہے، تم جھنڈے بھی لگاؤ، تم جھنڈیاں بھی لگاؤ، اور تم خوشیاں بھی مناؤ، تم کو بھی سجاؤ، تم لائٹنگ بھی کرو، اپنے دل و دماغ بھی سجاؤ، اپنے جسم اور گھر اور گلیاں بازار بھی سجاؤ، اپنی مسجدیں اور اپنی بلڈنگز بھی سجاؤ، اور سجا کر بتا دو کہ آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، ہم اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو آئندہ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی آنے والا ہے، تیاری کر لو، ہم نے جھنڈے بھی لگانے ہیں، ہم نے بیجز بھی لگانے ہیں، اور ہم نے قمقمے بھی سجانے ہیں، درود و سلام سے زبانیں بھی سجانی ہیں، اپنے گھر بھی سجانے ہیں۔ میلاد پر خرچ کیا جانے والا جو پیسہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو سینکڑوں گنا، ہزاروں گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ابھی میں نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے بیت اللہ شریف میں، سعودیہ کی آزادی کا عید الوطنی منایا جا رہا تھا۔ عید الوطنی یعنی جیسے ہمارا جشن آزادی ہوتا ہے اس طرح ان کی عید الوطنی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ زبانیں دراز کرتے نظر آتے ہیں، تیسری عید کہاں سے آتی ہے؟ تو بیت اللہ شریف کے مسجد الحرام کے ارد گرد جتنی بھی گلیاں بازار ہے نا، آپ کا کوئی بھی جانے والا اگر عمرہ پہ گیا ہوا ہے اور مکہ میں ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، اگر نہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ میں حاجی صاحب کو جو لوگ مانگیں گے ہمارے بھائی ہیں میں سائڈ کر دوں گا آپ کو، نہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کر خود سرچ کر لیں عید الوطنی فی السعودیہ العربیہ، آپ کو پتہ چلے انگلش میں لکھ لیں تو کیا ہوگا۔ اس پہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی تمام گلیوں کے ارد گرد سبز جھنڈے لگائے ہیں، سبز جھنڈیاں لگائی ہیں، ان کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے اور سعودیہ کا مونوگرام ہے ڈبل تلوار، اور انہوں نے پورے مکہ پاک کے گلیوں بازاروں کو سجایا عید الوطنی کے موقع پر۔ عید الوطنی کا مطلب ہے اپنا جشن آزادی منانا، اپنا ملکی نیشنل ڈے منانے کے موقع پر انہوں نے پورے مکہ کو سجایا۔ تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ہوگی مکہ میں۔ ایک ملک اگر اپنی خاطر اور اپنے ملک کا نام رکھنے کی خاطر جھنڈیاں بھی لگائے اور جلوس بھی نکالے اور پروگرامز بھی کرے اور اسے عید الوطنی کا نام دے، تو جب میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ہم قرآن سے ثابت ہے عید کا لفظ نبی کی آمد کا، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اگر ہم منائیں ہو جاتا ہے نہ صاحبوں یہ شرک نہیں ہوتا، یہ سمجھ کا فرق ہے۔ یہ جس کی سوچ کی چکی الٹی چل گئی وہ نبی کی عظمت پر اس کے ذہن میں اعتراض آئے گا اور وہ بدبخت شمار ہو جائے گا، اور جس کی قسمت نے پھیرا کھایا اور پازیٹیو چل گئی اور سیدھی چل گئی، نبی کے ہدایت کے راستے پر چل پڑا، تو وہ نبی کے ساتھ ہر وہ چیز جو محبت والی ہے شریعت کے دائرہ کار کے اندر موجود ہے اور وہ نبی کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، تو وہ شرک نہیں ہوتی بلکہ نبی کی عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر 14 اگست آپ منائیں اور جھنڈے لگائیں، بلڈنگ سجائیں، قمقمے لگائیں، تمام حکومتی اور عوامی اور سیاسی بلڈنگز جو ہیں، سیاسی لیڈرز کی بلڈنگز جو ہیں یا ڈیرے جو ہیں ان پر 14 اگست کو جھنڈے لگ جائیں، پروگرامز ہو جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، پاکستان کی عظمت کی دلیل ہے، پاکستان کی اہمیت لوگ جانتے ہیں۔ جب تیرے ملک کی اہمیت کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے تو پھر نبی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے امتی کیوں نہ خوشی کا اظہار کرے۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوبہ ہم تیرا ذکر تیری خاطر بلند کرتے ہیں۔ تو جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مشن میں شامل ہو جائے کہ نبی کا ذکر بلند کرے، تو پھر وہ میلاد کے موقع پر نبی کی عظمت کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جشن میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے عملی انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دلوں سے لے کر اپنے گھروں اور اپنے بازاروں، اپنی گلیوں، اپنی مسجدوں اور اپنے تمام جگہوں کو سجانے کا کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی عظمت کی خاطر خرچ کرنا اور وقت بھی خرچ کرنا اور جو شوق و روش سے کرنا اللہ ہمیں نصیب کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس ایک جگہ پر میلاد ایک دفعہ ہو جائے تو پورا سال وہاں پر مصیبتیں نازل نہیں ہوتی۔ یہ 1400 سالہ تاریخ ہے اسلام کی، اس میں لاتعداد واقعات ہیں۔ ٹائم ہوتا تو میں آپ کو مثالیں دیتا۔ اللہ ہمیں توفیق سمجھ و عمل دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔